الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم دی تعریف و تسبیح، تحمید و تمجید، تکبیر و تحلیل اللہ جل جلالہ دی ذات لا یزال واسطے لائق اور زیبا. بے شمار درود و سلام آقا نامدار سید الانام آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دوتے ہوئے. مختصر حمد و صلاة دے بعد پیارے بھائیو، سارے ایک فاضل بھائی فضیلت الاخ مولانا عثمان شاکر صاحب دا مقررہ جمعہ ایسی کوچتے خانے وال تک بھی پہنچیں. انتظامیہ مرکز نے جی میں کو دسائے اتفاق نال پچھوں 2 فوتگیاں ہکے گھر جاں تھی گئن، انتہائی قریبی فوتگیاں ہن، مجبوراً واپس ول گئن. جماعت دے طرفوں حکم ملے میں کو میں تورے سامنے خطبے جمعے واسطے ہی وجہ نال حاضر تھیاں کہ انہیں دی فوتگی ایک امر ربی ہے. انتظامیہ دے طرفوں میں کو کوئی موضوع ذمہ نہیں لایا گیا. جماعتی ساتھی نے حکم دیتے کہ آج تساں مسئلہ وراثت بیان کرو، کیوں کہ سارے علاقے یہ مسئلے دی زیادہ ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے، کیونکہ سارے علاقے بے سارے مسئلے ممبر و محراب تے بیان تھینن. وراثت دا مسئلہ بہوں گھٹ نہ ہومن دے برابر. پیارے بھائیو، میں اپنی گفتگو دی ابتدا جامع ترمذی شریف دی ایک حدیث تو کرے ساں. ان الرجل او المرأ لا يعمل بطاعت اللہ 60 سنہ. ایک مرد یا عورت 60 سال اللہ دی عبادت کرنا. 60 سال کوئی مذاق تو نہیں، بڑی لمبی عبادت ہے. ممکن نہیں کہ بندہ 60 سال عبادت کرے تے گناہ نہ ہوئے. بشر جو تھیا خطا کار ہے، غلطی تھی ویندی ہے،
لیکن سونے نبی نے بطور مثال فرمائے کہ ایک بندہ 60 سال تک کوئی گناہ نہ کر رہے، نیکیاں ہی نیکیاں، فرما برداری ابتدا تو انتہا تک 60 سال دی عبادت دے انبار لئی کھڑے، اچانک فیحضرہم الموت، موت دا وقت آن پہنچ دے تے موت تو پہلے بندہ پہلا گناہ زندگی دا کرنا پہ، زندگی دا پہلا گناہ کیا گناہ ہے؟ فیضاران فی الوصیہ، مرد باپ دی حیثیت، عورت ماں دی حیثیت اپنے ورثاء دے بارے ایک غلط فیصلہ خلاف شرع فیصلہ کریں نا، یہ زندگی دا انہیں دا پہلا تے آخری گناہ ہے۔ 60 سال یا عبادتاں ایک ہی گناہ دی وجہ تو جرا وراثت دے معاملے گناہ کیتے نے، یجب علیہم النار، ساری زندگی جہاں نیکیاں کو برباد کر کے ایو ایک گناہ غالب بندے کو جنت دی بجائے جہنم گھنے میں دے۔ آج تین تے میں غور کرنے کیا سارے معاشرے تے ایک گناہ کہنی، اور غور طلب بات تا اے ہے جرا بندہ 60 سال 70 سال 50 سال عبادت کر رہے اللہ دی رضا واسطے، عبادت کر رہے جنت دے حاصل کرن واسطے، لیکن انجی غلطی ایک تھی وے جری 60-70 سال یا عبادتاں برباد کر کے جنت دی بجائے جہنم گھن منجے، اندے کولو انجے گناہ کولو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بچسوں کڈن جرن تعارف ہو سی، بچسوں کڈن جگڑن سا کوئی علم ہو سی، علم کہنی تا بچسوں کی میں۔ پیارے بھائیو، مسند احمد شریف دی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام دے سامنے جنازہ آئے، آپ نے جنازہ پڑھائے، بقیع غرقد قبرستان دے اندر دفن فرمائے۔ صحیح نام بقیع غرقد ہے، ساڑھے پاکستان تجیرہ لفظ آوے انہاں نال کتھوں شریف لگ ویندے کتھوں جنت، قبرستان دا نام ہے بقیع غرقد، پاکستانی ہے کہ جنت البقیع، پاکستان ہے کہ سعودی عرب دے قبرستان دا نام ہے معلات، پاکستان ہے کہ جنت المعلا۔ حالانکہ جنتی اگر وہ جنت دی جگہ ہے، یعنی سعودی عرب دے اندر مدینے دا وہ قبرستان جن دے اندر صحابہ دفن ہے، اگر وہ جنت دا باغ ہے تو سونے نبی کو پہلے دا ایک قبرستان ہے، غیر مسلم اتھا دفن ہے پہلے، سونے نبی دے دور اچ مسلمان دفن تھے بعد مسلمان دفن تھے، اگر وہ جنت ہے تو اللہ اپنی جنت جے کافر کو دفن نہ تھی مانڈے وے۔ بہرحال بقیع غرقد دے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیتے، دیواراں تھوڑیاں گزریں، تھوڑے دیواریں دے بعد ورثاء نے آگے شکایت کیتی ہے، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے دا تساں جنازہ پڑھائے، جنازہ پڑھاون دے بعد تساں کو دفنائے، اے بندہ ایک کام کر گئے جو این دی جائیداد زمین کہنا ہے، این دی جائیداد سونا چاندی کہنا ہے، این دی جائیداد دے اندر صرف 6 غلام ہن مل گدو ہے، منڈی دے وچوں مل گدو ہے 6 غلام جرے منڈی جولا وک سکدے ہن، بئی این دی کوئی جائیداد کہنا ہے، ٹوٹل جائیداد 6 غلام۔ مرن تو پہلے این دل سوچے کہ ایک غلام آزاد کرنا دا کتنا بڑا ثواب ہے، اگر ایک غلام کوئی بندہ آزاد کرے اللہ دی رضا واسطے، غلام دے 360 آزاد غلامیت تو جی میں آزاد تھی نے، ای میں آزاد کرن والے کو اللہ اجر دینو ہیں، آزاد کرن والے دے 360 آزاد اللہ جہنم دی بھات آزاد کر لے دے، اتنا بڑی فضیلت ہے، وہاں کہ میں ایک کیا میں 6 غلام آزاد کرنا اللہ میں کو جہنم تو بچاوے جا۔ وسیعت کی دیگے میرے مرن دے بعد 6 غلام آزاد ہیں اللہ دی رضا واسطے، انہیں کو کوئی اپنا نوکر ملازم نہ بناوے، میرے پتریں چوں دھیری چوں بیوی چوں رشتہ داریں چوں کو کوئی غلام نہ بناوے، وسیعت کر کے چلے آگے۔ سونے نبی علیہ السلام نے سنیے فرمائنے آوا فعل ذالک ہوا، کیا ایک گناہ ہی بندے کیتے جنہ میں جنازہ پڑھائے، انہیں کسی جی یہ ہوں دا کام ہے، ظاہر دیکھ نیکی ہے،
کہ غلام آزاد کرن نال بندہ جہنم دی بات تو آزاد پہ تھی دے، لیکن سونا نبی فرمیندہ پہ جو آو فعل ہادا ہوا کیا ایک گناہ ہی بندے کیتے شریعت اگر مہر نہ مارے تو وہ نیکی بھی گناہ بنی ویندی ہے۔ یہ سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث میں کوئی یاد آندھی پئی ہے کہ میدان عرفات دے اندر حج کرن واسطے سیدنا مالک ابن حویرث اپنے 100 غلام گھن کے گئے، 100 غلام میدان عرفات دے اندر جتنا لوگیں کو جنت دے پروانے دے ٹکٹ پہ مل دی ہے، جنتی ہومن دے اعلان پہ تھینن، اون میدان عرفات دے اندر سیدنا مالک ابن حویرث اپنے 100 غلام کو جڑے زر خریدی ہن 100 اپنے ذاتی خریدے ہوئے اٹھیں دوتے سوار کر کے میدان عرفات دے اندر حج گیدی ودے بل لین بنوائیے سے 100 غلامیں دی لینا بنوا کے اللہ نال دعا دے اندر التجا کریں دے، اللہ اے 100 دا 100 غلام میرا غلام ہے، اے اللہ اے میں تیری رضا واسطے آزاد کرنا پیاں، اللہ اے میرے غلام ہیں میں انہیں کو آزاد پیا کرنا، اللہ میں مالک ابن حویرث تیرا غلام اللہ میں کو جہنم تو آزاد کر چھوڑا۔ غلام آزاد کرن فضیلت ہے، ثواب ہے، لیکن ساری جائیداد ٹوٹل جائیداد 6 غلام اللہ دینا دے آزاد گناہ بن گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرا کچھ سمجھائے وہ ایک صحیح بخاری شریف دی حدیث نال میں سمجھنا، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دبارے صحیح بخاری جان دے کہ آپ حجت الوداع دے موقع دے ایک صحابی دی بیماری دا سنے نے ان کو پوچھن گئے، صحابی دا نام کیا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن ابی وقاص بیمار ہیں تے پوچھن کون گئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام اچ فرق دیکھ، وہ نبیوں دا سردار ہے، ایک پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا صحابی، صحابی بھلا عام نبی دے برابر تھی سکتے چے جائے کہ امام الانبیاء دے برابر، اتھا مقام نہیں لکھی دے، اتھا نیکی تلاش کریں دیئے، سونے نبی نے نہیں لٹھا میرے تو شگرد کیا ضرورت ہے بنجان دی، نو شگرد تو چل کے گن۔ آج تیرے میرے معاشرے جو بیمار دا پتہ لگ ونجے نا، پہلے ود حساب کتاب شروع تھی ویندے جو اے میرے کو پوچھن آیا ہا تا میں ویساں، او کہنا آیا ہا تا میں کہنا ویساں، او ساری غمی تے آیا ہا، خوشی تے آیا ہا، کہنا آیا ہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزی تعلیم نہیں دیتی، آپ نے فرمایا سل من قطعک وعف عن من ظلمک واعط من حرمک، جیرا تے کو رشتہ ناتا تروڑے تو جوڑ، جیرا نہ دے تو ان کو دے، جیرا تیرے نال ظلم کرے تو ان دے نال انصاف کر، تو ظلم نہ کر۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یہودی بچے کو پوچھن چلے گئے ہم، یہودی غیر مسلم جے کو تو پوچھنے میں دا کیا وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے؟ تو تے میں اپنے قریبی رشتہ داریں کو یار ہے تو میرا بھیرا پر اللہ بول میرا کہیں، اماں بیمارے پر میں اماں کو پوچھن کا نہیں گیا حالی، ابا بیمار ہے فلانا قریبی رشتہ دار، استغفراللہ، حالانکہ بیمار پرسی کرنا غیر مسلم دی پیارے پیغمبر چلے گئے، اسا مسلمانیں کو چھوڑی ودیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص انتہائی علیل ہن، شدید بیمار ہن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کی تھی تے اون مسئلہ پوچھے، مسئلہ کیا پوچھے سی؟ آئیے دیکھ کملی والے پیغمبر قد بلغنی من الوجع ما ترا، آج میں کو جری بیماری ولہیٹی پئی ہے، میں کو ڈیس دا نہیں جو میں بچہ زندگی دے میں کو آخری لمحات ڈیس دے پہن، وَأَنَا رَجُلٌ ذُو مَالٍ، تو سن جان دے وے میرا مال تا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مال ہے میرا، وَلَا يَرِثُ إِلَّا ابْنَةٌ لِي، میری جائیداد دیوار صرف ایک دی ہے، کوئی اولاد کہنی، کیا اَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَیْ مَالِی، میں اپنی ٹوٹل جائیداد دے 3 حصے کراں، 2 حصے اللہ دے نا تے تقسیم کر چھوڑاں تے 1 حصہ دھی کو کافی دیتی ونیاں، یہ کو صحیح 1 حصہ نہیں کھٹ دائیں کل، کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل حرام گناہ ہے، یہ 2 حصے جائیداد جری اللہ دے نا تے دینا پئی، یہ گناہ ہے، اللہ دے نا تے دیمان، حالانکہ ثواب ہے، کتنا دیمان پوچھے سی فشترو، ادھی جائیداد اللہ دے نا تے دیمان، فرمائے یہ بھی گناہ ہے،
عرض کرنے فَسُلُسُ ترائے حصے دے وچوں 2 حصے وارثیں دے تے 1 حصہ اللہ دے نام تے سونے نبی نے فرمائے اے جائز تا ہے لیکن تریہائی کو نہیں گھٹا گھنے تا زیادہ ثواب ہے تریہائی اللہ دے نام تے دے میں تاں جائز ہے مانا کہ اگر کوئی بندہ مردے ویلے وصیت کرنا چاہندے تا اپنی ٹوٹل جائیداد دی تریہائی دے اندر وصیت کرے زیادہ نہ کرے گھٹ کرے جیرا بندہ مردے ویلے آکھے کہ میری ٹوٹل جائیداد یتیمیں دینا گناہ ہے جرا کہ میری مردے ویلے ٹوٹل جائیداد بیوہ عورتیں دینا میری ٹوٹل جائیداد مسجد دینا مدرسے دینا مجاہدین دینا غریبیں دینا فلاں رفاہ عامہ دینا ٹوٹل جائیداد نہ پیارے بھائی تریہائی کر سکتے ہیں وصیت زیادہ نہیں کر سکتا آپ نے کیا فرمایا صحیح بخاری دے الفاظ انکا انتظر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان یتکففون الناس آپ نے ورثاء کو رشتہ دارے کو مالدار چھوڑ ون غریب نہ چھوڑ ون تیرے مر ونجن دے بعد تیرے بال تیرے رشتہ دار ہک دے اگو ہاتھ پھیلا کے منگ دے ودے ہومن کہ ابا سڑا وڈا سیٹھ ہا مالدار ہا گودا ہا خان ہا سردار ہا چودری ہا پر سارا اللہ دے نام تے دے گے اساں ہن زکات دے حقدار ہیں سکو دیو اللہ دے نام تے نا فرمایا کہ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے ونجو غریب اور کلاش نہ چھوڑ کے ونجو بلکہ انہیں کو مالدار چھوڑ کے ونجو حدیث چونکہ ضمناً آ گئی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے نبی نے ڈٹھے اور آپ کو جو سمجھ آئیے جو اندے دل دے وال دا مسئلہ ہے آپ نے فرمائے سعد اجوا پینڈے نا اجوا کھجور گٹھلی سمیت کھا گٹھلی گکڑ کٹ کے ان کو پیس کے اجوا کھجور بھی کھا تے گٹھلی بھی کھا اللہ شفا دے سی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دے چہرے کو ایمیں ہاتھ پھیرے پورے سینے تے جسم تے ہاتھ پھیر چھوڑے سیدنا سعد بن ابی وقاص دن مرد دم تک پیغمبر دے ہاتھ دی ٹھنڈک میں کو محسوس تھی نہیں رہ گئی ہے اور آپ نے فرمایا اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور فرمائے نے سعد گھبرانا میں اللہ کو امید رکھے نا اللہ تے کو لمبی زندگی دے سی آج ایک دی ہس اللہ تے کو لمبی زندگی دے سی اور تیرے ذریعے مسلمانے کو وڈا فائدہ تھی سی کافرین دا وڈا نقصان تھی سی اور سعد بن ابی وقاص نے ہزاراں کافر قتل کیتن میدان جہاد دے اندر وڈیاں جنگو لڑیے میدان جہاد دے اندر اور انہیں دا ایک کارنامہ جرا سنہری حروف نہ لکھیا ویندے کہ ایران دا فاتح کون ہے قادسیہ دی جنگ کہیں فتح کیتی ہے حضرت عمر دا دور خلافت ہے اور سعد بن ابی وقاص نے اتنا اسلام دا جھنڈا لہرائے اور اتنا 30,000 کافر ایک جنگ جو مارے گئن اور مسلمانے کو کتنا فائدہ تھے کہ فتوحات در فتوحات مال غنیمت در مال غنیمت اٹھیں دے اٹھ اتوں ایران اتوں سونے تے چاندی دے لڑی تے مدینے ویندے پہن مسلمانے کو بڑا نفع تھے کافریں کو بڑا نقصان تھے پیغمبر دا فرمان سچا تھے اور جرے ویلے سعد بن ابی وقاص بیمار ہا ایک دھی ہس وفات دے ٹائم سعد بن ابی وقاص دے 35 بال ہا اللہ پاک نے سعد بن ابی وقاص کو زندگی دیتی ہے عرض کردہ خنامی رسول کریم نے فرمایا سعد بن ابی وقاص 3 حصے جائیداد دے وچوں 3 وصیت کر سکتے زیادہ نہیں کر سکتا واللہ مسند احمد دی حدیث دوتے ہیں جس بندے نے اپنی جائیداد 6 غلام ٹوٹل جائیداد اللہ دے نام تے وصیت کر دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا گناہ کیتے ان کو تا چاہیدہ ہاں 3 وصیت کرے ہاں یا ان کو گھٹ وصیت جائز ہے وصیت کر جیری جائیداد رب نے تے کو دیتی ہے زندگی ہے جو خوب فائدہ اٹھا مر ونجن دے بعد فائدہ اٹھاون دا طریقہ ہے جو ہوندے جو کچھ وصیت کی تھی فائدہ اٹھا بعد بھی فائدہ اٹھا پر 3 کو لوٹتے نہ ویسیں 3 دے اندر راسیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے واللہ لو علمناہ ما صلینا علیہ اللہ دی قسم ہے میں کو پتہ لگ ویندا جو این بندے ایہو گناہ کیتے ساری جائیداد اللہ دے نام تے دیتی ہے اللہ دی قسم ہے میں کو پتہ چل ویندا تو میں ایندا جنازہ نہ پڑھے دا یہ چھوٹا جملہ نہیں امام الانبیاء فرماویں کہ ای جڑا بڑا مجرم ہے بندہ
میں دا جنازہ نہ پڑھاواں ہا ولم یدفن فی مقابر المسلمین ایکو مسلمان دے قبرستان دفن نہ تھی مانڈے وہاں ایکو کہیں بھی جاتے کھڑا کھڑ کے پورو جائیں قانون وراثت دے خلاف ورزی کی دیئے ایکو ایتا دفن تھی مان دا حق کہنا ہا لیکن ہون تے چونکہ وسیعت او دفن تھی چکے نکالن اچھی گال نہیں 6 غلام کتھن سڑا ہوا 6 غلام جلے سڑی جائن رسول قریب نے انہیں دے گروپ بڑھائن دو غلام ایک پرچی تے لکھنے والا 2 غلام دوجھی پرچی تے لکھنے 2 غلام تریجھی پرچی تے لکھنے 3 گروپ بن گئے بل آپ نے فرمایا ہن قرہ اندازی کرو قرہ اندازی دے وچ جنہیں 2 غلامیں دا نا نکھتے انہیں کو آزاد کر دیتے نے وَأَرَقَّ أَرْبَانْ تے جرے باقی 4 ہن انہیں کو اگنے تو ساں حالی تک غلامی وے غلطی کر گے او کر گے پر شریعت تو حق وجہ تک غلام برقرار رکھے تو ساں ورثات دے اندر بطور ورثہ تقسیم تھی سو تو ہاڑے اندر او غلامیت باقی ہے مالک دی غلطی تھی ہے شریعتوں کو درست بھی کریں دیئے کچھ معاملات ایسے ہیں مردے ویلے جلے بندے وراثت دے بارے غلط فیصلے چا کریں نتیجہ نکل دے کہ 60-70 سال دی عبادت ہی برباد تھی ویندی ہے 70-80 سال دی عبادت ہی برباد تھی ویندی ہے انہیں جرائم دے وچو گناہیں دے وچو ایک گناہ ای بھی ہے بابا ناراض تھے پتر نے نافرمانی کی دی ہے نافرمانی کرنی نہ ہے لیکن کر کھڑے غلطی کی دی ہے پیو کو کاول لگی ہے وانتے اخبار اج بیان جڑیتے سی آک نامہ آج دے بعد اے میرا کوئی تعلق ہے نہیں دنال میرے مر منجن دے بعد اے میری جائیداد دا وارثی کہنی حالانکہ شریعت نہیں چیز تو منع کی دے این دا مطلب اے نہیں جو شریعت دیئے پیو ماں دے نافرمان بڑھو نا قطع مطلب نہیں شریعت دیئے پیو ماں راضی ہیں تا تیری جنت ہے پیو ماں راضی نہیں تا جنت نہیں کلاہما جنت کا و نارو کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جلیل القدر صحابی باہر کل آندے میں باہر کلو سر تے وڈی پگ گھوڑے دے سوار نال ایک بیا ساتھی رستے دے اندر جلے عین مدینے دے باہر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بندے کو ڈٹھے غریب جا بندہ ویندہ بھی ہا رک گن لتھن سواری تو اون بندے دی عزت کتنے اکرام کتنے احترام کتنے ملن اپنے گھوڑے تے سوار کتنے سر دی پگ اپنی لہا کے ہوں دے سر تے رکھینے اور ان کو اگنے تسا مدینے جلو اساں پیدا لاندے پہ ہیں نال علیہ سنگتی بعد جا کے عبداللہ بن عمر توالہ ایجرہ وڈا مقام ہے تو سہی بندے کڑیتے جی کو جان دے وے کون ہے پگ تہاری پئی ودے گھوڑا تہارا چھکی ودے ایندہ پتہ ہی وے تعارفی وے کون ہے جی میں جاندہ ہی کون اے فقیر ہے پیننا نہ لائے میں جاندہ لیکن میرے بابے دا دوست ہے ابا میرا فوت تھی گئے شریعت آدھیے پیو ماں دا احترام کر ابا اممہ فوت جو تھی ونجن بل ابے دے دوست نے احترام کر اممہ فوت تھی ونجن اممہ جے سہیلے نے احترام کر میں دیتے ابا میرا زندہ نہیں میں ابے دے دوست نے احترام کریں جو میرے ابے دا دوست ہی واسطے سر دی پگی پوئیے گھوڑا دیوی سوار کی تمی پیارے بھائی شریعت آدھیے پیو مادہ عدب ہے احترام ہے جنت ورنہ جنت کوئی نہیں ایمیں جیرہ بندہ بلا اولاد کو لو تنگ آکے ناراض تھی کہ تے نافرمانی کرنا لی اولاد کو محروم چکر رہے اون دے بارے شریعت سختی نال منع کرن دی خبردار گناہ ہے کیوں پوتر تیرا نافرمانے کہندا تیرا بالکل گناہ کی تیس پوتر تیرا نافرمان کہندا ہے تیرا نافرمان جہنمی بنیے اون اپنی جنت برباد کی دیئے لیکن تو اگر نافرمانی کرے سے وراثت نہ دے کے کہندا نافرمان بن سے اللہ دے وراثت دے تو آدھی میں نہیں دینا ہون پوتر وڈا گناہگار یا پیو وڈا گناہگار پوتر تب نافرمان بنیے باپ نافرمان بنیے اللہ دا پوتر بھامے جیجرہ نافرمان ہے ان کو دی نافرمانی تے چھوڑ دے اللہ ہدایت دیتوستا ہدایت ہے ورنہ جہنمی ہے او تا اپنی جنت تو محروم تھی چکے تو وراثتوں کو محروم کر کے بلا تو بھی اپنی جنت تو محروم تھی نہیں رب دا نافرمان بڑھ نہیں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث سے بخاری ہے نعمان آدھے جو میں چھوٹا ہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ابا میں کو رلا کے گھن ہے بشیر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کی تھی اے میرا غلام ہے اے میرا پتر ہے میرا نا کی تھی اے پتر ہے دوجا میرے نال غلام ہا وہاں کہ سونے نبی علیہ السلام اے غلام میں اپنی پتر کو دیتے تو سا گواہ بڑھنا نبی علیہ السلام نے پوچھے تیرا ایہو ایک پتر ہے بھئی اولاد کہیں نہیں ہوا کہ ہے پئی آپ نے فرمایا کیا سارے پتر دھیئیں کو ایک غلام دیتا ہی کہ کہیں نہیں دیتا آپ نے فرمایا اے تا ظلم فلا اشہد علی الزور میں نبی تھی تے ظلم تے گواہ بنا اعدلو بین اولادکم اولاد دے درمیان عدل کر انصاف کر زندگی ہے اولاد کو دے سیں تا ہدیت تحفہ ہے مر ونجن دے بعد دے سیں تا بل وراثت ہے تیرے مر ونجن دے بعد بڑے سن وراثت ہے زندگی دے اندر ہدیہ ہے تحفہ ہے تحفے دے اندر فرمائے اعدلو بین اولادکم اولاد دے درمیان عدل کر انصاف کر بے انصافی نہ کر بے انصافی گناہ ہے یہ حدیث مدینے دے اندر ایک بندہ اپنے استاد کو پڑھدا بیٹھے ان بندے دنائے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ استاد نے جل حدیث پڑھی ہے شگرد عبداللہ بن مبارک دے استاد جی چھٹی دو میں گھر وینا استاد پوچھ دے جو سبق دے دوران تے کو گھر کی میں یاد آگے سبق پورا تھی سی ولا چھٹی ترتیب تے مل سی آدھے نانا استاد جی ہونے چھٹی چاہی دیئے استاد نے اسرار تقرار دے بعد پوچھے جو وجہ کسی ابا میرا مبارک بڑا چنگا جوان ہا نیک آدمی ہا لیکن مرد ویلے غلطی کر گئے میں دی قبر چھڑوا ہاں جی کیا غلطی کر گئے جتنا جائیداد ہے ساری میرے نامے لے گئے میرے بھینی محروم کی تھی گئی حالانکہ بھینی کو بھی ورثہ شریعت نے دیتے آج ایسے درندے صفت انسان ودن شکل انسانیت دی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن دے باوجود ون کے عدالت دے اندر بیان کھڑے دینے ہونے پٹواری دے کو بیان کھڑے دینے ہونے میری دھی مر گئی ہے حالانکہ زندہ دھی کو مردہ لکھوا کے پتریں کو ورثہ دیونا چاہندے دھیری کو محروم کرنا چاہندے کہنا سی ایسا تورے قانون دے مطابق گورنمنٹ دا سہارا کی دے میرے پیارے بھائی قیامت تلیاڑے ایک گورنمنٹ دا تورا قانون نہ بچوے سی اتھا کر شریعت تے چلیں تا بچسیں ورنہ کدہیں نہ بچ سکسیں شریعت تے کو میں کو کیا دیئے شریعت دیئے اعدلو بین اولادکم یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانسیین دھی کو بھی دے جتنا ہوں دا حق کے پتر کو بھی دے جتنا ہوں دا حق کے دھیری بھینی دے ورسے کھا کے تہجدہ پڑھن دا کوئی فائدہ کہنی عبادتیں کرن دا کوئی فائدہ کہنی نمازیں تلاوتیں دا دعائیں دا صدقات و خیرات حج عمرے دا کوئی فائدہ کہنی جب تک اساں پرایا حق نہیں دیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اعدلو بین اولادکم میں اتھوں دا محول تا نہیں جاندہ ایک جات بندہ ملے او آدھا جو میرے بھینی نے میں کو خوشی نال چڑھا دیتی ہے زمین میرے بھینی نے میں کو خوشی نال زمین چڑھا دیتی ہے میں پوچھے کدہیں اے بھی سنے ہوئے جو بھیرا خوشی نال بھین کو چڑھا دیتی ہوئے وہ بھینی دینین بھیرا کیوں نہیں دے وجہ کیا ہے راز کیا ہے اصل وجہ راز یہ ہے جو اساں بیک گراؤنڈ بنا دینے ہیں تلے محول ہی ہیں جا پیدا کر لینے ہیں کہ اگر بھیڑیں تائیں میں کو نہ دیتی تو میں نراز تھی ویساں تلے اپنے لفظیں جو ناک سوں تلے محول ہی ہیں جا بنا دے سوں بھیڑ شو دی ڈیٹھا جو ابا پہلے فوت تھی گئے اممہ فوت تھی گئی ہے ہون پیوما دے در تے آمنا اگر چاندیاں تے بھیرا میں کو راضی رکھاں جے بھیرا میں دے رنج تھی گئے نراز تھی گئے تو بل ہی پیوما دے در تے آمن کو لی محروم تھی ویساں دل جبھا میں رات جا ہنجھوروں دی ودی ہوئے ظاہر بن کے پٹواری کو آگسی میں تا دل دی خوشی نال لینی بیاں وہ بھیرا دل دی خوشی نال کیوں نہیں لیں دے بھیرا بھی تک نہیں چڑھا دے من عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دا واقعہ عرض کرنا پہ ہمیں استاد کے سبق پورا کر گھن والا چھٹی دے ساں لگا بنی میں کہ استاد جی جرہ میرا نظریہ ہے او سنو کیا نظریہ ہے کہ حدیثاں پڑھاں بیٹھا عمل نہ کراں انجھے پڑھاں دا کیا فائدہ میرا نظریہ جری حدیث پڑھ ساں پہلے عمل کرے ساں دوجی بعد پڑھ ساں
میں کو چھٹی دو میں منہ عمل کر رہا ہوں استاد کو چھٹی گھن کے پیدل مہینے دا سفر طے کر کے گئے بن کے بھینی کو زبردستی انہیں کو حصے دے آئے وہ آج ہاں رہ گئے جو تیرا ڈیتا تھی گیا سانتے کو واپس کریں جا کہ نا نبی دا فرمان ہے اللہ نے قرآن توڑا حصہ مقرر کی تے میں اپنی مرضی نہیں کریں دا نہ تو ہاڑی مرضی تھا اللہ رسول دی مرضی ان الارض للہ زمین دا مالک میرا اللہ اندو تے نظام بھی میرے اللہ دا چل سی کہیں بندے دا نہیں چل سکدا بعض بیچارے سیدھے سادے لوگ ودے انہوں تے وہ ہی کرنے اے جری فلانا مرلہ پہ وگھا پہ مربع پہ اے میری زال دے نا وسیعت ہے بعض آدھے اے میری دھی دے نا وسیعت ہے کوئی آدھے اے دکان میرے پتر دے نا وسیعت ہے جیندہ حصہ قرآن حدیث مقرر کر دیتے لا وسیعت لے وارثن اون دے حق جو وسیعت حرام ہے نہیں کر سکتا پتر پہلے بارے سے وسیعت نہیں کر سکتا پتر دے حق دھی پہلے بارے سے اندہ حصہ قرآن نے مقرر کر لیتے تو اندہ حق وسیعت نہیں کر سکتا بیوی دا حصہ مقرر ہے پیو ماں دا حصہ مقرر ہے جیندہ حصہ قرآن حدیث مقرر کر لیتے اندہ حق وسیعت جائز کہنی لا وسیعت لے وارثن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم اولاد دے درمیان عدل کر انصاف کر بے انصافی نہ کر جیرے لوگ بعض وراثت تو محروم کرن دے جھوٹے ہیلے کریں دن یہ بھی گناہ ہے انہیں ہیلے دے وچوں ایک ہیلا ہے کہ بیوی کو طلاق کیوں دیتی مرن تو پہلے میرے پیو ڈاڑے دی جائیداد دیوارے سے نہ بنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر ایک بندے نے غیلان بن سلمہ نے 4 وفادار بیویوں کو طلاق دیتی ہے 4 وفادار بیویاں جامع ترمذی دے اندر واقعہ موجود 4 وفادار بیویوں کو طلاق دیتی سی حضرت عمر کو پتہ لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اتھوں چلین دی جاتے پہنچن وان کے پچھنے اے غیلان ابن سلمہ کیا تائیں اپنے 4 وفادار بیویوں کو طلاق دیتی ہے جی ہاں کیوں لیتی کیا جرمہ کوئی جرم کہنا صرف وراثت بچاون واسطے سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمائے کہ اے غیلان میں آج اعلان پیا کرنا تیرے سامنے کہ تو اپنے رننے نہ رجوع کر گھن اور بالیں کو جرا ورسہ بانڈ تریتی کھڑی واپس گھن مرد ویلے جرے زندہ ہو سن آپ بارس بن سن تو جیندیں جنہیں کو دینا پہ ہو سکتے تیری زندگی کوئی مر بنجے انہیں کو کیوں دیتی وے نہیں تیری موت ویلے جرے زندہ ہو سن اوہ وارس بن سن تو انہیں کو واپس گھن گھن جیداد جے اگر تے نہ کیتا تو بل اگلا جملہ بھی سن وَعَيْمُ اللَّهِ لَئِنَ مُتَّ وَلَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ وَلَمْ تَرْجِعْ فِي مَالِكَ لَآتِيَنَّكَ لَأُوَرِّثَنَّ أَزْوَاجَكَ سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمائے جے اگر تم مر گیوں میری آنکھیں تے عمل نہ کی تو اور میرا آنکھا قرآن و حدیث دے مطابق جو ہے میں ول تیرے کل آساں تیرے مر ونجن دے بعد تیری اولاد کل ساری جیداد کھس کے بلا جنہیں بیویں دی اٹھوگ بن دی ہے 8واں حصہ انہیں کو دے ساں جیرا حصہ تیرے پوتر دھیئیں دا بن دے انہیں کو بھی دے ساں حصہ باقی تیری قبر نال ایک حشر کرے ساں وہ کیا حشر ہے فرمائے لَأَرْجُمَنَّ قَبَرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبَرُ أَبِي رِغَالٍ تیری قبر نال او حشر کرے ساں جرا ابو رغال دی قبر نال حشر تھے ابو رغال دی قبر کیا ہے وہ کون بندہ ہا تو سن جان دے ہو سو یا نہ جان دے ہو سو ابو رغال طائف تے مکہ دے درمیان ایک وادی دا بدبخت سردار ہا دین اسلام تو کورا نافرمان ظالم اور بربریت کرن والا سردار قسم دا آدمی ہا ایک عورت کو گناہ دی دعوت لیتی ہے عورت نے انکار کر دیتے والوں دے نال ظلم و تشدد دا رویہ اختیار کیتے چھاتی تے دودھ پیندہ ہویا بچہ کھس کے تتے پتھر تے رکھ کے تڑپا کے مار گھجے سی اللہ پاک دا قہر ترٹے عذاب ہے پہاڑ تو اتھوں اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیتے اتھوں ریڑھے نے ڈھاندا تلے تک آنے تھی پہلے مر گئے روح نکل گئی ہے قوم دے کل بڑی تنگ ہی ان دے مرن دے بعد ان کو دفن کہیں نہیں کیتا جھولیں دے اندر پتھر پا کے این آکے ان دے پتھر مار کے ادھے پور سچے نے بل قوم دی مرن دی خوشی این انداز نال منے دی ہے کہ وہ جلے مر گئے ان دے مرن دے بعد صبح جلے کم کاج واسطے نکلن ہا اپنے پلو دے اندر پتھر پا کے ان دی قبر دوتے جتا پوریا پیا بٹے مار کے کلیجہ ٹھنڈا کر کے چلے ویندے ہن میں
تیری قبر نال ایو حشر کرے ساں تیری قبر تے جتے اور پتھر مروے ساں کیوں وہ تک کافر ہاں تو کافر نے پر حقوق العباد کھا بجنا ای جڑا بڑا جرم ہے جو کافر دے برابر تے کو سزا مل سی فرمایا کہ آپ بیوی کو وراثت تو محروم کرنے واسطے شرعی قانون کیا ہے شریعت کیا دیئے جرلے بندہ فوت تھی من دے بعد اون دی جائیداد دے وچوں پہلے کفن دفن دے انتظام کر جرلے کفن دفن دے انتظام دے بعد باقی پیسے بچن جائیداد بچی ہے پہلے اون دا قرض دے اساں قرض دیتا نہیں وراثت لڑائی شروع ہے قرضہ ادا کیتا کہن سے وراثت پہلے لڑائی شروع ہے بعض اینجھے اللہ دے ولی ودن وے اللہ ہدایت دے سکوں کہ مرد دم تک رن دے مقروض ہیں وہ حق مار دیتی ابھی چٹی ڈاڑی تھی کہ حق مار کہنے میں دیتی کیوں نہیں دیتی بس وہ سستی غفلت لکھویں دے ویلے لکھوا چھوڑی وال حق مارنا دیتی تے سونے نبی نے پتہ کیا فرمائے جرا بندہ لکھویں دے ویلے نیت کی تھی بیٹے جو میں دیساں کہنا نیت کی تھی بیٹے دیساں کہنا سونا نبی فرمائے دے فہو زانن مت سمجھے جو میں نکاح لی بیوی کو لہاں بلکہ اے حرام پہ دیں دے اے حلال نکاح کوئی نہیں جن دی منڈو نیت یہ جو دیساں کہنا مرد دم تک بیوی دے مقروض تھی تے مرد بن نہ میرے پیارے بھائی پہلے قرض ادا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوار سعد ابن ابی وقاص دے در تین اے سعد تیرا بھیرا فوت تھی گئے جیا کتنی تھی گن اتنا دی تھی گن میرے کل جبریل واحج گھن آئے کہ ان صاحبکم محبوس عند باب الجنت فی دینی کہ تہاڈا سنگتی جرا بھیرا فوت ہے اون تے نیک عملوں کو جنت دے دروازے تک گھن گن فرشتے دروازے تے جھلی کھڑے اندر نہیں پہننے دے فی دینی ہی جو اون دا قرضہ تساں اجاں تک ادا نہیں کیتا سیدنا سعد دے لقد ادیت عنہ میں تا قرض دے دیتے ہوں دا سارا کشک نہیں بچا سارا قرض ادا کر چکا ہاں الا دینارین ادعتہما امرأت بغیر بینت ایک عورت یہ ہوں کہ میں 2 روپے گھننے 2 دینار ہوں دور دے 2 دینار گھننے نا میں ہوں کو کہ گواہ ہوں کہ گواہ کوئی کہنی ثبوت کوئی پرچی کوئی چٹ کوئی دستخط کشے کہنی میں ہوں کو کہ ونج جرلے ثبوت گولا سے تیرے 2 دینار تے کو ولا کے دیسوں وہ آج تک دینار دا ثبوت نہیں گھن نہیں ایسا دیتے کہنی رسول کریم نے فرمائے جبریل دا آمنا دلیل ہے جو عورت سچی ہے دیناروں کو 2 دے دو 2 دینار 2 روپے دی کیا حیثیت ہے فرمائے جنت دے دروازے دا داخلہ بندے جیتی دینار قرض نہیں ادا تھی دا ان وقت تک جنت نہیں مان سکتا اتنا بڑا حساس مسئلہ حتیٰ کہ رسول کریم نے فرمائے شہید بخشا میں دے لیکن قرضہ ہے تا ہوں کو جنت داخلہ بند تھی میں دے مقروض ہے تا قرضہ ادا کرو پہلے ورنہ وہ بندہ جنت ونجن دے قابل نہیں رہندا سب تو پہلے کیا ہے مر ونجن دے بعد ان دے کفن دفن دا انتظام جتی خرچہ تھی وے ان دی جائیداد چوں کوئی بیا اپنے طرف دے دے تا ان دی مرضی ورنہ ان دے ذمہ داری ان دی جائیداد چوں ہے نمبر 2 ان دا قرض ادا کر نمبر 3 وصیت پوری کر لیکن وصیت تریہی دے اندر نمبر 4 والا ان دی جائیداد تے تقسیم کر جی میں شریعت کو تقسیم کرن دا دسے اور وراثت تقسیم کیویں کرنی ہے قرآن و حدیث دے مطابق سونے نبی نے کیا فرمایا تعلم الفرائض وعلموها الناس وہ لوگو علم وراثت سکھو بھی صحیح سکھاؤ بھی صحیح سونے نبی نے جی میں نماز دا حکم دیتے نماز پڑھو ایمیں وراثت سکھن دا حکم دیتے آرڈر رسول فرمان رسول فرمائے تعلم الفرائض وعلموها الناس وہ لوگو علم وراثت سکھو بھی صحیح سکھاؤ بھی صحیح اپنے ڈڈھ علم حضم نہ کرو اگتے پھیلاؤ فإنها نصف العلم پوری شریعت دا علم ایک پاسے رکھو وہ ادھا علم بن دے وراثت ادھا علم ہے پوری شریعت دے مقابلے وراثت ادھا علمی وے یہ کو ضائع نہ کرا ہے فَإِنَّهُ اول علم يُنْدَى مِنْ امتی یہ سب تو پہلا علم ہے جرا میری امت دے سینے جو نکال کی دعوے سی فرمائے کہ قیامت دے قریب اے معاملہ پیش آسی حتیٰ یختلف اسنانے 2 بنجنہ علم وراثت جو اختلاف تھی سی کہ فلاں دا حق بن دے یا نہیں بن دا اختلاف تھی سی دیکھو میں مثال لینا رہنا جرلے اساں مسئلہ سمجھائے نا لوگیں کو انہیں عمل کیتے
فرمائے کہ اختلاف تیسی دو بن جندا وہ اسی جی میں قرآن حدیث آتے مہویں عمل کرے ساں دو چھئی آتے قرآن حدیث مطابق ترسن قرآن حدیث مطابق فلا یجدان احدن دھرتی دوتے انہیں کو بندہ نہ لبسی جرا وراثت مسئلہ سمجھا سکے فرمائے قیامت دے قریب علم وراثت ایہو کو جان بیسی دنیا تو انہیں کو بندہ نہ لبدا پیا ہو سی یہ وجہ رسول کریم نے فرمایا تعلم الفرائض تو ہاکو نماز دے مسائل آندن کیوں ممبر و محراب دے بیان تھین دے کھڑے تو ہاکو آندن زکاة دے مسائل تو ہاکو کیوں آندن ممبر و محراب دے بیان تھین دے کھڑے نہیں واسے آندن حج دے مسائل کیوں آندن ممبر و محراب دے بیان تھین دے کھڑے اندازہ کر آج دے دور دے مطابق حج پڑھنا لا یا عمرہ کرنا لا کتنا لکھ بھر کے وینا پہ اگر دو فرد پچھلے دور جگی ہنتا ڈاہ لکھ بھر کے ویندے پہ ہیں کیا کرنا کسی عمرہ کرن ویندے پہ ہیں حج پڑھن ویندے پہ ہیں وہ جرے لکھاں دے لکھ حج تے ادا کرن واسطے بھری ویندن کیوں بھری ویندن اساں لوگے نے ممبر و محراب تے حج دا مسئلہ سمجھائے وہ لکھیں روپے قربان کر لیتے نے تے وراثت کوئی ان کو زیادہ قیمتی ہے اساں اگر تساں کو مسئلے دے سیزوں تو وراثت دیون واسے کیرا تیار کیا نہیں سارے تیار ہیں کلمہ پڑھن والا انسان کیوں نہیں وراثت دینا ضرور دیں دے کوتاہی یہ ہے کہ ایسا نماز روزہ حج زکاة دے مسائل ممبر و محراب تے بیان کیتن ممبر و محراب تے نہیں آیا تو وراثت دا مسئلہ نہیں آیا افسوس تو اونلے تھیں دے کہ ترے ڈیہن دے جلسے ترے ڈیہن دا کانفرنس ایک بیان بھی وراثت نہ ہوئے کیا یہ ادھا علم شریعت دا نہیں کتنا جلسے سنتے رہے میں ہیں اصل وجہ ہی ہے جو اصل لوگ ہیں توارے تک پوچھائے نہیں اندازہ لو بڑے رقیق مسئلے نے ایک مثال لے کے گال ختم کراں سیدنا عمر دو ایک گورنر نے خط لکھے جو بندہ فوت تھی گئے قتل تھی گئے قتل دے بدلے قتل دے بعد ان دی جری وراثت جائیداد ہے اساں ورثاء کو ونڈ دیتی ہے سارے اپنا حصہ گھن گئے ہون قتل دے بدلے ملی ہے چٹی 100 اٹھ ان کو اسلام دے دیا 100 اٹھ دے بارے اختلاف پائے گئے جو ہون ان کو کیمیں ونڈوں 100 اٹھ جری چٹی بنی ہے اے ہون پتر کو مل سی دھی کو مل سی بھرا کو مل سی پیو کو مل سی کیا این وراثت دی وارث بیوی بھی ہے یا کہنا بیوی کو مل سی کہنا مل دی ہی مسئلے دا حال دسو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے غور کیتے بڑا غور کیتے سوچینن جو اے 100 اٹھ کیوں ملے بندے دا خون بڑھے خون دے بدلے ملے نا اچھا تے والا جے خون دے بدلے ہے تا خونی رشتہ دار حقدار ہیں جرا خونی رشتہ دار کہنی او کی میں حقدار بن سکتے بیوی سبب نکاح خونی رشتہ دار نہیں نکاح دا سبب بنی تیرے گھر آئیے نکاح نہ ہوں دا تیرے گھر کی میں آوے ہاں اے سبب ہی رشتہ دار ہے ایمہ سے وارث کہنی حضرت عمر نے لکھ لیتے لا ترث المرأة من دیت زوجہا اے وارث کہنی قاصد لیٹر چاہ کے جلے باروں نکتے اگو ہے کہ صحابی مل گئے ہوندہ نائے زحاک وہاں کہ جی کیا معاملہ ہے وہاں کہ میں آرڈیننس سے حکم نامہ چاہ کے وینا بیاں فرمائے نے دکھاؤ تو صحیح پڑھے نے ورکہ ہاتھ پیندے اندر آگن اے عمر تو ساں لکھے جیا سہیں میں لکھے سیدنا عمر کو صحابی زحاک دے کہ میں پیارے پیغمبر دی محفل چ بیٹھا ہمیں ایمیں کیس آیا ہا بندہ مر گیا ہا ان دی دیت بیوی کو ملے نہ ملے رسول کریم نے فرمایا ترث المرأة من دیت زوجہا بیوی حقدار خامن دی دیت دی چٹی دی وارث بنسی تے تساں لکھے نہ بنسی حضرت عمر نے اپنا خط چاہ کے پھاڑ سکے فرولا رسول کریم دی حدیث لکھ کے بھیجی نے کہ ونیو اے حدیث رسول کریم دی نافذ کرو میں عمر کو غلطی لگ گئی ہے وراثت دے وچ رقیق مسائل بھی ہیں واضح مسائل بھی ہیں انہیں دا علم کیویں آسی جلے تو میں علماء کو سوال کرے سوں ممبر و محراب تے سنے سوں اللہ تو دعائے اللہ سا کو صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین